بچوں جوانوں، جب اللہ نے مکھی مچھر بھی بغیر مقصد کے نہیں بنائے تو کیا مجھے اور آپ کو بغیر مقصد کے بنایا ہوگا؟ میرا مجمع میرے ساتھ ہے تو میں یہیں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، مولا علی نے ہماری قیمت جنت کم سے کم لگائی ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں لگائی۔ یہ ہمارے ہاں کی بڑی مجبوریاں ہیں، بڑی مشکلات ہیں۔ میں جس وطن کا شہری ہوں، آپ جس وطن کے باسی ہیں، یہاں ہمارے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پیار سے رہتے ہیں، سنی ہماری جان ہے، اور ویسے بھی اس مجمع میں بھی سنی بھی بیٹھا ہے اور شیعہ بھی بیٹھا ہے، اور در حسین تو ویسے بھی جوڑنے کی جگہ ہے۔ میں ایک سنی بھائی سے کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ تم ذہن مت لانا کہ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک ہیں۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں۔ شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا تو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ ہم نے یہ بات سن تو لی مگر اسے جوڑنا نہیں آیا۔ رشتے آسمانوں پہ نہیں بنتے، رشتہ آسمان پر بنا ہے، اور وہ علی و بطول کا رشتہ ہے۔ جب دو مومن آپس میں ملتے ہوئے یا علی مدد بولتے ہیں، وہ یا علی مدد بول کے نبی کے حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ اپنی ملاقاتوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو، اور یقین جانیے جہاں مولا علی کا ذکر ہوتا ہے نا، وہاں سب سے پہلا ناپاک وجود جو بھاگتا ہے اسے شیطان کہتا ہے۔ یہ وطن ہم نے مل کر بنایا تھا، مل کر ہی اسے سنبھالیں گے، بلکہ اس وطن میں ہم سنی شیعوں کا اتنا حصہ ہے کہ ایک سنی نے سوچا تھا اور ایک شیعہ نے بنایا تھا۔ علامہ اقبال سنی، قائد اعظم شیعہ۔ ہم سب اپنی نیتوں کو بیچنے آئے ہیں علی کے مال کے عوض، اور علی مولا کا مال در حقیقت قرب پروردگار ہے۔ دیکھیے اللہ نے مکھی مچھر بھی بغیر قیمت کے نہیں بنائے، اللہ نے مکھی مچھروں کو بھی بغیر مقصد کے نہیں بنایا، اور میری مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی قیمت وہی ہے جو اس کا مقصد ہے۔ اب اس مائک کا اگر یہ کام نہ کرے، میرے بھائی معاف کرنا، بہترین کام کر رہا ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر یہ مائک کام کرنا چھوڑ دے، یہ کیمرہ کام کرنا چھوڑ دے، یہ پنکھے بند ہو جائیں تو شاید میرے بھائی ڈیکوریشن والوں کو پیسے نہ دیں کہ صاحب اس کے کیا پیسے دینے جو کام ہی نہیں کر رہا، یعنی جو اپنا مقصد ہی پورا نہ کر رہا ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے نا کہ یہ ہوا فراہم کرے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آواز کو کئی برابر کرے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آوازوں کو، ہماری پڑھائی کو محفوظ کر لے۔ اگر یہ اپنے مقصد پر ہی عمل، اگر مقصد پر ہی پورا نہیں اتر رہا تو کوئی ایسی قیمت ہی نہیں ہے پھر۔ جی بہت ہی سادہ سیدھے لوگ تو پھر کہتے ہیں اسے اٹھا کے پھینک دو، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا، ایسا ہی ہے۔ تو اللہ نے تو کسی کو بھی بغیر مقصد کے نہیں بنایا، اور ہر شخص کا مقصد مولا علی فرما رہے ہیں اس کی قیمت ہے، ہر شخص کا مقصد اس کی قیمت ہے۔ اب عزیزو، میرے بچوں جوانوں، جب اللہ نے مکھی مچھر بھی بغیر مقصد کے نہیں بنائے تو کیا مجھے اور آپ کو بغیر مقصد کے بنایا ہوگا؟ بس جو میرا اور آپ کا مقصد ہے وہی میری اور آپ کی قیمت ہے۔ اچھا مجھے تو نہیں پتا، ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں۔ ہاں ہمیں کسی نے بتایا ہے، اسی کو تو دہرانے کے لیے مجلس کرتے ہیں، ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو جب یہ طے ہو جائے، یہ فارمولہ، یہ قاعدہ روشن ہو جائے کہ ہماری قیمت، ہمارا مقصد ہماری قیمت، ٹھیک ہے، تو ہم اپنی قیمت کیا لگوائیں؟ اچھا مولا فرما رہے ہیں اے انسان لا تبیعوها الا الجنہ، اپنے آپ کو مت بیچنا مگر کم سے کم جنت کے عوض بیچنا۔ میرا مجمع میرے ساتھ ہے تو میں یہیں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، مولا علی نے ہماری قیمت جنت کم سے کم لگائی ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں لگائی۔ جنت، توجہ ہے، جنت میری اور آپ کی کم سے کم قیمت ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ جاتے ہیں بازار میں، ٹماٹر والے کے ٹھیلے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں ٹماٹر 1 کلو دے دو، مثلاً 100 روپے کلو کی وہ ریٹ لگائے، اور آپ کہیں کہ جی 50 روپے میں دے دو، تو وہ جواب دے گا کہ اسے 90 سے کم نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ابھی تو میری خرید ہے، اگر میں 90 سے کم بیچوں گا تو میں گویا قیمت خرید سے کم بیچوں گا، اسے کہتے ہیں نقصان۔
جو کم سے کم قیمت ہوتی ہے نا وہ نقصان سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، منافع کے لیے نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تھوڑی گردن ہلائیں گے میرے عزیز۔ اب میرے مولا نے نہج البلاغہ میں عزیزوں میری اور آپ کی قیمت لگائی ہے کم سے کم قیمت جنت۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ نہیں، آپ اگر توجہ دیں گے تو میں جواب دوں گا۔ میری اور آپ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ سورہ مبارکہ زمر، اللہ ارشاد فرما رہا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنہ زمرا، صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے کے لے جایا جا رہا ہوگا۔ میں نے آیت صحیح پڑھی ہے، ہاں، دوزخ میں دھکا دے کے لے جانا تو سمجھ میں آتا ہے، میں نے آیت صحیح پڑھی ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنہ زمرا، صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے کے فرشتے لے جا رہے ہوں گے، دوزخ میں نہیں، جنت میں دھکا دے کے لے جانا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ جنت اس کی کم قیمت لگی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے۔ اب وہ جو زیادہ سے زیادہ قیمت ہے وہ کیا ہے؟ لہذا روایت کہتی ہے کہ جب پوچھا جائے گا، وہ جو لوگ تیار کھڑے ہوں گے کہ ہمیں جنت میں لے جاؤ، اور انہیں کوئی لے کے جا نہیں رہا ہوگا، اور جنہیں جنت میں جانے کا حکم دیا جا رہا ہوگا وہ جانے کو تیار نہیں ہوں گے، تو آواز آئے گی من ہم، یہ کون ہے؟ ہمیں تو لے جا نہیں رہے ہو، انہیں لے جا رہے ہو یا جا نہیں رہے؟ من ہم، یہ ہیں کون؟ حدیث سنا دوں، محشر میں جب اس آیت کا منظر بنے گا نا کہ دھکا دے کے جنت میں لے جا رہے ہوں گے اور وہ جانے کو تیار نہیں ہو رہے ہوں گے، تو جو نہیں جا رہے ہوں گے، جنہیں نہیں بھیجا جا رہا ہوگا، وہ آواز دے کر پوچھیں گے من ہم، یہ کون ہے؟ آواز آئے گی ہم حداث الحسین، یہ دنیا میں حسین حسین بولنے والے، یہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت سے پہلے حسین کا دیدار چاہتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں پروردگار عالم نے جنہیں سجا کر بھیجا ہے، اچھا یہ مجلس بھی اس وقت سجائی گئی ہے، جو کام مقصد ہوتا ہے نا وہ بغیر سجاوٹ کے پورا نہیں ہوتا۔ یہ مجلس مقصد ہے تو اسے سجایا جائے گا، مائک اچھا لگے گا، ممبر لگے گا، انتظام ہوگا، اہتمام ہوگا، آنے والوں کو بیٹھنے کے لیے اور ان کی نیاز نظر کا انتظام ہوگا، جتنا بھی مقصد روشن اور واضح ہوگا اتنا ہی انتظام بھی واضح ہوگا۔ اس پوری کائنات میں اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو اسے یا محمد کہتے ہیں یا علی، تو اب اللہ سرکار دو جہاں کو اور مولا علی کو سجا کر بھیجے گا، اور سجا کر جو بھیجا گیا تو اس کا انداز کچھ یوں ہے کہ جسے بنایا سب سے پہلے تھا اسے بھیجا سب سے آخر میں، بڑی عنایت، جسے سب سے پہلے بنایا تھا اسے سب سے آخر میں بھیجا ہے، اور اس لیے سب سے آخر میں اسے بھیجا ہے تاکہ اس کے آنے سے پہلے اہتمام ہو جائے، انتظام ہو جائے، معیار فہم بشر بلند ہو جائے، اسے سمجھنے والوں کا شعور بلند ہو جائے۔ اسے سمجھانے کے لیے پہلے حضرت آدم کو بھیجا گیا، یہ سارے نبی نہیں آ رہے بلکہ محمد اور علی سمجھانے آ رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے ہاں کی بڑی مجبوریاں ہیں، بڑی مشکلات ہیں، میں جس وطن کا شہری ہوں، آپ جس وطن کے باسی ہیں، یہاں ہمارے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پیار سے رہتے ہیں، سنی ہماری جان ہے، اور ویسے بھی اس مجمع میں بھی سنی بھی بیٹھا ہے اور شیعہ بھی بیٹھا ہے، اور در حسین تو ویسے بھی جوڑنے کی جگہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ غلام علی صاحب آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ یہ پیار بانٹنے کی جگہ ہے نا بھائی۔ اور پھر میں ایک سنی عالم دین سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تھوڑی سی بات آگے بڑھے، میں ایک سنی بھائی سے کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ تم ذہن مت لانا کہ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک ہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں۔ ہاں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو میں ان سنی بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ سنی مہمانوں سے کہہ رہا ہوں یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اور اس پوری کائنات کا جو حسن ہے، جو جمال ہے، وہ سرکار دو جہاں کی ذات۔ اور جب میں یہ کہوں کہ سرکار کی ذات کائنات کا جمال ہے،
مجھے اپنے ہی نعت کے دو شعر یاد آ رہے ہیں کہ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا جی، اور گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد غم حیات کبھی کامیاب ہو نہ سکا۔ تو یہ ساری کائنات حسن و جمال مصطفیٰ کا نام ہے۔ جب بھی عقیدتوں کا مسئلہ ہے بھائی، اہل بیت کے دروازے پر گنا نہیں جاتا، تولا جاتا۔ کیا معلوم کہ کون آیا ہوا ہو۔ میں جس مضمون کو سوچ رہا تھا نا، اسے ابھی تک شروع نہیں کر پایا ہوں، اور مجھے اس بات کا بھی خوف ہے کہ مضمون بیان کیے بغیر ہی چلا جاؤں۔ تو میں جس بارگاہ میں تھوڑی دیر آپ کو رکھنا چاہتا ہوں، وہ بارگاہ اس کائنات کی وہ بارگاہ ہے جسے سرۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کا راز۔ ایک ماں کی مجلس ترحیم بھی ہے اور ایک باپ کی مجلس ترحیم بھی ہے نا۔ اس کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا راز بی بی فاطمہ، سیدہ زہرا۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا۔ بھائی فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی گردنیں ہلانی پڑیں گی۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا سے راضی کرے گا۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اور اللہ اپنے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور جس چیز کے ذریعے راضی کرنا چاہتا ہے وہ ہے عطائے پروردگار۔ وہ عطا الہی کیا ہے؟ آپ گھر بنواتے ہیں، آپ مزدوروں کو ہائر کرتے ہیں، ان کے بعد ان کے لیے کوئی اجرت طے کرتے ہیں۔ آپ 10 مزدوروں میں ایک مزدور کو دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ دل سے، شوق سے، توجہ سے، محبت سے کام کر رہا تھا۔ اجرت تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، مگر اسے آپ ایک جوڑا بھی دیتے ہیں، اسے آپ ایک انگوٹھی بھی دے دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ 1000 روپے تو میری اجرت ہے، مگر یہ انگوٹھی میرا انعام ہے۔ وہ اجرت خرچ کر دیتا ہے، انعام کو خرچ نہیں کرتا۔ بھئی جوان طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں شیلڈ ملتی ہے، انہیں میڈل ملتے ہیں جی، اہل فن تشریف فرما ہیں، انہیں میڈل ملتے ہیں، انہیں تغرے ملتے ہیں، یہ اپنی شوکیز میں سجا کے رکھتے ہیں۔ وہ گولڈ میڈل، وہ سونے کا میڈل، اسے یہ بیچتے نہیں ہیں، اور اسے کہیں زیادہ پیسے انہیں مل چکے ہوتے ہیں جو یہ خرچ کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اجرت ہوتی ہے اور وہ انعام ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ سیدہ عطائے پروردگار کا نام، بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے۔ مجھے تو اس سے غرض ہی نہیں ہے نا کہ 4 ہیں یا 1 ہیں، مجھے اس سے کیا مطلب کہ 4 ہیں یا 1 ہیں، مجھے تو اس سے مطلب ہے فاطمہ 1 ہے۔ ہمیں تو اس سے غرض ہے، ہمیں تو اس سے غرض ہے۔ اے پروردگار قبل یدیہا، سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ جب سیدہ کو آتے ہوئے بی بی کو دیکھتے تھے سرکار، تو قام الیہا، کھڑے ہو کر حضرت کی طرف بڑھتے تھے، استقبال کرتے تھے، وقبل یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے۔ کون دے رہا ہے بھئی بوسہ؟ کس کے ہاتھوں کا بوسہ؟ سرکار ہاتھوں کا بوسہ دے رہے ہیں سیدہ کے، اور پھر ہاتھ پکڑ کر لاتے تھے وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھتے تھے۔ بھائی میرے بھائی نے مجھے ممبر پہ بٹھایا ہے نا، میں ہی آنے کے بعد اس بچے سے کہوں بیٹا مجلس تم پڑھو گے، میں نہیں پڑھا، تو میرا میزبان مجھ سے کہہ سکتا ہے مولانا آپ کو بیٹھنے کا کہا تھا، بٹھانے کا نہیں کہا تھا۔ آپ کو بیٹھنے کا تو اختیار تھا یہاں آنے کے بعد، مگر کسی کو اپنی مرضی سے بٹھانے کا اختیار نہیں تھا۔ جو نبی بولتا نہ ہو بغیر وحی کے، جو نبی عمل انجام نہ دیتا ہو بغیر وحی کے، وہ سیدہ کو اپنی جگہ بٹھا رہا ہے۔ بر صغیر، پورے بر صغیر، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، اس پورے خطے کا ہمارا سب سے بڑا عالم دین علامہ سید علی نقی نقن علی اللہ مقامہ لاہور آتے رہے، شاید چنیوٹ والے کو یاد ہوگا، چنیوٹ بھی ایک مجلس پڑھی ہے انہوں نے جی، توجہ ہے۔ نقن صاحب کا اتنا حسین جملہ ہے، نقن صاحب فرماتے ہیں روایت یہ کہتی ہے کہ بی بی کا ہاتھ پکڑ کر لاتے تھے، بوسہ دینے کے بعد ہاتھ پکڑ کر لاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ روایت خاموش ہے، خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے؟ ہاں یہ سیدہ ہے بھائی۔ مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے،
یہ میری عزت ہے کہ مجھے اکثریت جوانوں کی سننے آئی ہے، اور جو سفید بالوں والے نظر آ رہے ہیں وہ بھی حب علی میں جوان ہیں، لہذا مجھے کوئی بوڑھا تو نظر آ نہیں رہا۔ جی، جوانوں کا ایک پسندیدہ مضمون، اگرچہ بزرگوں کو جوانوں سے زیادہ پسند آتا ہے، اور وہ ہے شادی کا مضمون۔ جوانوں کے پسند کا مضمون ہے شادی، اور بزرگوں کو زیادہ پسند آتا ہے یہ مضمون۔ جی، شادی کے موضوع پر جب بات ہوتی ہے تو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ بھائی فلاں چودھری صاحب کی بیٹی اور فلاں جو ہے وہ جاگیردار صاحب کا بیٹا، دونوں پڑھے لکھے، دونوں شکل و صورت کے بڑے اچھے، تو پھر آواز آتی ہے کہ رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ بھائی اگر رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ اللہ کا بنایا ہوا تو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ ہم نے یہ بات سن تو لی مگر اسے جوڑنا نہیں آیا۔ رشتے آسمانوں پہ نہیں بنتے، رشتہ آسمان پر بنا ہے، اور وہ علی و بطول کا رشتہ۔ صرف ایک رشتہ ہے جو آسمان پر بنا ہے۔ اللہ نے جب سیدہ کا نکاح عرش پر پڑھانا چاہا تو پوچھا، سیدہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ اچھا، عجیب روایت ہے، اللہ نے سیدہ کا نکاح مولا علی سے پڑھایا عرش پر۔ یہ واحد رشتہ ہے جس کا نکاح دو جگہ ہوئے ہیں۔ عرش پر اللہ نے پڑھایا، فرش پر مصطفیٰ نے پڑھایا، اور جب نکاح دو جگہ ہوئے ہیں تو رشتے بھی یہ رشتہ دونوں جگہ رہے گا۔ ہماری بیویاں جنت میں ہمیں بیوی بن کے نہیں ملیں گی۔ پتہ نہیں خواتین تو نہیں سن رہی ہیں میری بات۔ ایک جگہ میں نے یہ بات کر دی تو مجلس سے جو نکلا تو رستے میں عورتوں نے گھیر لیا، کہنے لگیں مولانا بد دعا مت دیجئے، دنیا میں نے برداشت کرتے رہے کہ آخرت میں بھی یہی ملیں گے۔ تو کچھ حال تو مردوں کا بھی اچھا نہیں ہے، اور مردوں کی بھی خواہش یہ ہے کہ وہاں کچھ اور مل جائے تو اچھا ہے۔ جی، دنیا میں جو رشتے میاں بیوی کے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ آخرت میں بھی وہی بیوی وہی شوہر دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی کہلائیں۔ صرف ایک رشتہ ہے، وہ کیونکہ دنیا میں بنا نہیں ہے لہٰذا دنیا میں محدود نہیں ہے۔ عرش پر اللہ نے نکاح پڑھایا، فرش پر مصطفیٰ نے پڑھایا، اور جب اللہ نے نکاح پڑھایا تو سیدہ سے پوچھا، فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ تو بی بی نے فرمایا، اللہ میرا بڑا ہے اور مہر بڑا طے کرتا ہے، یا اللہ تو میرا مہر طے کر۔ اللہ نے سیدہ کا مہر پوری زمین کو قرار دیا۔ تھوڑا گردن ہلاتے رہو گے تو میں سیدہ کی شادی تو یقیناً بی بی اور مولا کی نہیں پڑھ سکوں گا اس مختصر وقت میں، یہ 2-2.5 گھنٹے کا مضمون ہے، لیکن یہ عقد والا مرحلہ تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا۔ سیدہ کے لیے اللہ نے پوری زمین کو سیدہ کا مہر بنا دیا۔ جی، لہذا ارشاد ہوا، سرکار فرماتے ہیں، ان اللہ قد جعل العرض، اللہ اکبر، ان اللہ قد جعل العرض صداقها ومن مشى علیہا مبغضا لہا مشى حراما۔ اللہ نے ساری زمین کو سیدہ کا مہر بنایا ہے، اور جو اس زمین پر ایک قدم بھی سیدہ کے بغض کے ساتھ اٹھائے گا اس کا قدم اٹھانا حرام ہے، اس کا چلنا ہی جائز نہیں ہے زمین پر۔ جو سیدہ سے بغض رکھتا ہو اس کا زمین پہ چلنا حرام۔ اچھا، جب کنیز ایسی ہو اور نکاح پڑھانے والا اللہ ہو تو پھر اللہ نے کہا، فاطمہ میں تمہارا اور مہر قرار دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا، یا اللہ تو میرا مالک ہے، میں تیری راضیہ مرضیہ ہوں۔ تو اللہ نے سارے پانی کو جناب زہرا کا مہر بنا دیا۔ یہ سارا پانی سیدہ زہرا کا مہر ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ پھر آواز قدرت آئی، فاطمہ کوئی اور خواہش؟ فرمایا، یا اللہ میں چاہتی ہوں میرے نانا، میں چاہتی ہوں میرے بابا کی امت دوزخ میں نہ جائے، میں امت مصطفیٰ کو جنت میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے قبول فرمایا، سیدہ کا مہر امت مصطفیٰ کی نجات قرار دیا۔ میں نے بہت دیر لگا دی ایک جملے کو منتقل کرنے میں، مجھے بتائیے مہر دیتا کون ہے؟ دے دیا ہے نا آپ نے؟ شوہروں سے بات کر رہا ہوں، شوہروں سے بات کر رہا ہوں، مہر دے دیا یا نہیں؟ آج کی اس مجلس میں کم سے کم عہد کر کے چلے جائیے کہ بیگم صاحبہ سے یا معاف کروائیں گے یا ادا کریں گے۔ آپ دیکھیے گا جنت کیسا، یہ گھر جنت بن جائے گا۔ آپ ابھی واپس جا کے کہیے گا کہ جی مہر معاف کر دو، تو گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔
اور یا مہر لے کے جائیے. پرانے والے تو سستے میں چھٹے ہیں 5,000 2,000 آج کا بچہ 1,00,000 2,00,000 سے کم کی بات ہی نہیں ہوتی نا. تو پرانے والے پر مہر تو ادا کرنا ہے نا شوہر کو. کون دیتا ہے؟ بڑی عنایت بولیے نا. شوہر دیتا ہے نا. مہر کون دیتا ہے؟ شوہر دیتا ہے. سیدہ نے امت کی نجات اپنا مہر قرار دیا ہے. امت کو بخشوائے گا کون؟ جس کے بغیر جنت کی خوشبو نہیں آئے گی نا, اسے حب علی کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ بعض لوگ مولا کائنات کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں. مجھے تو ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو دنیا میں علی کو چوتھا مانتے ہیں, آخرت میں پہلا. جو آخرت میں پہلا نظر آئے گا. میرے محترم سننے والوں کا شوق, ذوق, توجہ اور پیار, میں اس کا ممنون ہوں, احسان مند ہوں. وقت کی تنگی بھی ہے اور مضمون کو اپنے ہاتھ میں بھی رکھنا چاہتا ہوں. مولا علی کی محبت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جنت کے دروازے پر جب کنڈی بجتی ہے نا, اذا دقت الحلقہ, حدیث سنا دوں نا آپ کو, ان لباب الجنہ حلقۃ من یاقوتۃ حمراء. جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. گردن ہلانا بھائی جب بات پہنچ جائے تو. جی, جنت کے دروازے پہ سرخ یاقوت کی کنڈی لٹکی ہے, علی صفاح الذھب, جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے. جنت کا دروازہ سونے کا ہے, یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے, اور سونے کے دروازے پہ جا کے وہ لگتی ہے. حدیث کہتی ہے اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی. جی, جنت کے دروازے پہ لٹکی ہوئی کنڈی کی آواز علی علی. جنت میں جب تیز ہوا چلتی ہے تو جو ہوا کی آواز بنتی ہے وہ علی علی. جنت کو اللہ نے مخملی پردوں سے سجایا ہے, اس پہ جو نگار لکھا ہے اسے علی علی کہتے ہیں. جی, جنت ہے ہی علی کی. جی, جنت علی کی ہے بھائی. یہ جنت علی کی ہے, یہ زمین علی کا, یہ زمین علی کی, یہ پانی علی کا, یہ ہوا علی کی. ایک صاحب کہنے لگے مولانا زیادہ بول رہے ہیں. میں نے کہا میں نے ابھی تو کچھ بولا نہیں ہے. ایک لمبی لسٹ بیان کر دوں, میری زندگی کم پڑ جائے گی کہ کیا کیا علی کا ہے. میں اگر 1000 چیزیں گنوا دوں نا کہ یہ علی کا ہے, تو اگر ایک مصرے میں کہہ دوں ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. خلاصہ ہے یہ, میری اور آپ کی زندگیوں کا حسن مولا علی کا ذکر ہے. تھکے تو نہیں ہے نا میری باتوں سے آپ؟ میری اور آپ کی زندگیوں کا حسن, میری اور آپ کی زندگیوں کا حسن یہ ہے کہ ہماری زندگی میں مولا کا ذکر ہو. جی, مجھے سندھ کے سندھیوں سے اور پنجاب کے ان مولائیوں سے بڑا پیار ہے جو نبی کی اس حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. اپنی ملاقاتوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. مجھے وہ انداز بہت اچھا لگتا ہے جب دو مومن آپس میں ملتے ہوئے یا علی مدد بولتے ہیں. وہ یا علی مدد بول کے نبی کے حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. سرکار نے فرمایا ہے کہ اپنی ملاقاتوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. اور یقین جانیے جہاں مولا علی کا ذکر ہوتا ہے نا, وہاں سب سے پہلا ناپاک وجود جو بھاگتا ہے اسے شیطان کہتا ہے. شیطان کا گزر نہیں ہے وہاں جہاں علی کی بات ہو رہی ہو. میرا محترم مجمع, میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ کوئی پاکستان کے اندر سنی نہیں ہے جو مولا علی سے محبت نہ کرتا ہو. کوئی شیعہ تو تصور ہی نہیں ہو سکتا جو مولا علی سے محبت نہ کرتا ہو. یہ وطن ہم نے مل کر بنایا تھا, مل کر ہی اسے سنبھالیں گے. بلکہ اس وطن میں ہم سنی شیعوں کا اتنا حصہ ہے کہ ایک سنی نے سوچا تھا اور ایک شیعہ نے بنایا تھا. علامہ اقبال سنی, قائد اعظم شیعہ. اس ملک کا سنی سمجھدار ہے, شیعہ ہوشیار ہے. ہم مل کر اس ملک میں بہت اچھے انداز سے آگے چل رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ جو کہیں اور کے چیکوں پر زندگی گزار رہے ہیں. چیک چیک چیک, کہیں اور سے چیک آتے ہیں. جی, اور وہ لوگ بہرحال
ان کی عمریں کم ہیں، ان کے نظریے کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. بہت جلد حضرت آنے والے ہیں، اس لیے کہ جب حضرت کی آمد قریب ہوگی تو حدیث کہتی ہے حقائق کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور حقائق کھلنا شروع ہو گئے ہیں. امام بارگاہ بڑے بڑے بنائے گئے تھے، چھوٹے پڑ رہے ہیں. امام بارگاہ چھوٹے نہیں پڑ رہے، حسینیوں میں اضافہ ہو گیا ہے. مجھے اس ملنگ سے بہت پیار ہے جو کنٹھے گلابے، ڈنڈا، چٹیا، بندہ ڈال کر بازاروں میں آوازیں لگاتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. اور پیار اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ بات کر رہا ہے، لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہاں بازاروں میں یہ ملنگ پہنچ کر علی علی کرواتا ہے. اور اس کا مولا علی کی طرف توجہ دلانا تمام خوبیوں کی طرف توجہ دلانا ہے. آخری فضائل کے باب میں ایک پیغام دینا چاہوں گا. ہم سب فطری طور پر پڑھا لکھا مجمع، دور دور سے تشریف فرما مومنین، مسلمین، میرے شہری عزیز پاکستانی، اور نہ جانے کہاں کہاں یہ ویڈیو کی صورت میں مجلس سنی جائے گی. ہم سب فطری طور پر کمال طلب ہیں، کمال جو ہیں. ہماری فطرت کے اندر کمال طلبی پائی جاتی ہے. کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخیوں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال غیرت ہے تو وہ غیرت مندوں سے تعلقات بناتا ہے. کسی کے نزدیک کمال عزت ہے تو وہ صاحبان عزت سے تعلقات بہتر کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھے. علم سب سے زیادہ اگر کہیں ہے تو وہ اہل بیت کے دروازے پر. شہرت اگر کہیں ہے، جو یہاں والوں سے زیادہ وہاں والوں میں پہچانے جاتے ہو، شہرت سب سے زیادہ اس گھرانے کے پاس. غیرت کا تو عالم یہ ہے کہ یہ اللہ اکبر کسی مشرک کا دودھ کیسے پئیں گے. میں نے ایک پوری کتاب ہے جو ایک جملے میں کہہ دیا ہے، یہ کسی مشرک کا دودھ نہیں پی سکتے. جب یہ کسی مشرک کا دودھ نہیں پی سکتے تو کسی مشرک کی گود میں پلیں گے کیسے. غیرت، عزت، علم، شہرت، سخاوت اور تمام تر حسن ظاہری کا تو عالم یہ ہے جن کے بچے حسن و حسین ہو، اس علی کا حسن کیا ہوگا. تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ، اور اس گھرانے کی صدارت بنام فاطمہ. ہاں جناب زہرا اس گھرانے کی صدارت رکھنے والی ذات. ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. یہ چادر میں 5 وہ ہیں کہ جن میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے 3 سے زیادہ بچے بیٹے ہیں. بنو 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں. اور چادر یمنی کے اندر 2 بچے آئے تھے، امام حسن اور امام حسینی آئے تھے نا، مگر حدیث تو کہہ رہی ہے بنو. ہاں اس میں 3 سے زیادہ بچے ہیں، اس لیے کہ عربی میں 2 کو ابنان کہتے ہیں، بنو نہیں کہتے. 3 اور 3 سے زیادہ کو بنو کہتے ہیں. عجب نہیں آواز آئے، معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، حسن سے لے کے مہدی تک سب ہے اس چادر میں. اس چادر یمنی میں سارے کے سارے سیدہ کے بچے موجود ہیں. یہ سب کے سب در حقیقت کمالات کا مکمل باب ہے، مجموعہ ہے، اور ان سب کی صدارت بنا میں فاطمہ ہے. اور وہ اللہ کا راز ہے، وہ اللہ کا راز ہے. جو اللہ کا راز ہے نا وہ راز ہے. لہذا مجہولۃ قدرہا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے. میری بیوی اپنے اوپر ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں انا لیلۃ القدر. میں فاطمہ زہرا اللہ کہ اس کلام میں شب قدر ہوں، اور تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے. مجہولۃ قدرہا ومجہولۃ قبرہا. اس بیوی کی قبر بھی مجہولہ ہے، اس بیوی کی قبر کا نہیں پتا. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں آپ کے ساتھ ہر آنے والی ویڈیو نئے علماء کرام کی شیئر کرتا رہتا ہوں.
آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔